بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ مولانا مفتی منیر شاکر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دکھ اس بات کی ہے کہ دشمن نے ہمیں ایک سمجھ کر ایک ایک کو چن چن کے مار رہا ہے، جبکہ ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کیا۔ تحقیقی اختلافات، مسائل کا اختلاف، اور اس اختلاف کو ہم نے نفرتوں کا باعث بنایا، اور اتنی شدت کے ساتھ نفرتیں کہ ایک دوسرے کی موت پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ دن اور رات کے بدلنے میں، دن رات کے اختلاف میں، اس کے لیے بھی اللہ نے اختلاف کا لفظ ذکر کیا۔ اختلاف تو دنیا کا حسن ہے۔ دن اور رات کا اختلاف دیکھیے گا کہ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ اس اختلاف میں نہ کبھی دن نے رات سے ٹکر لیا، نہ کبھی رات نے دن سے ٹکر لی۔ اس اختلاف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اختلاف جس حد کا بھی ہو، ہم پھر بھی آپس میں مل بیٹھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو عزت دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 15 آدمی وفد کی صورت میں آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے زمانے جاہلیت کی کچھ خوبیاں بیان کی۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی کہ زمانے جاہلیت کے اندر ہمارے اندر یہ خوبی تھی کہ ہم دشمن کے نقصان پر خوش نہیں ہوتے تھے۔ ہائے، زمانے جاہلیت جب کفر کی تاریکی تھی، اس وقت بھی ان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی تھی۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو رسول اللہ کے وارث ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام بیٹھتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے، آپ سے دور چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم کل خیر، جو نرمی سے محروم کیا گیا، ہر خیر سے محروم کیا گیا۔ المؤمن غر کریم، مومن تو سیدھا سادہ بھولا بالا ہوتا ہے، مومن کا دل تو پرندے کے دل جیسا نرم ہوتا ہے۔ لیکن ہم اتنے سنگ دل کیوں ہے کہ آج ہمارا اپنا مسلمان بھائی رسول اللہ کے علوم کا وارث، ساری زندگی قرآن مجید اور احادیث نبوی کی خدمت کرنے والا، آج جب وہ دنیا سے جا رہا ہے، ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جو کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھے۔ ہم ذرا سوچئے کہ اتنے بڑے پائے کے عالم آج وہ شہید ہو رہا ہے، اور ہم اس کی وفات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا دل ان کے لیے صاف ہے یا کینہ سے بھرا ہوا ہے، حسد اور بغض سے بھرا ہوا ہے، اور اسی دل کو لے کر ہم دنیا سے جائیں گے؟ کیا اللہ ہماری مغفرت کرے گا؟ تو اللہ کے لیے ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کے نقصان پر ہم خوش نہ ہو بلکہ ہم غمگین ہو۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ تو ایسے رسول ہے کہ تمہاری تکلیفیں ان پر دشوار گزرتی ہیں، امت کی تکلیفیں ان پر دشوار گزرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے حبیب کھڑے ہوئے، آپ کے آنسو نکلے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے۔ فرمایا، مجھے پتہ ہے یہ یہودی ہے، یہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا، یہ جہنم میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انسانیت کو جہنم سے بچانے کی محنت کر رہے تھے، لیکن آج ہم خود انسانیت کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ جنت جہنم کے فیصلے ہم نے خود ہاتھوں میں لیے ہیں۔ میری تو اپنی رائے یہ ہے، شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جس مسلک کا بھی کوئی ہے، وہ اگر میرے ساتھ اختلاف کرتا ہے، اگر ہم دیانتداری کے ساتھ دیکھیں، اس کا اختلاف میرے ساتھ علمی ہے، مسائل کا ہے، تحقیقی اختلاف ہے، یہ اختلاف ضرور بالضرور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہے۔ وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں امت کو صحیح راستہ دکھاؤں، ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ میں امت کو صحیح راستہ دکھاؤں، اور اس اختلاف میں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن آج ہم نے اس اختلاف کو اپنے ساتھ اختلاف سمجھ کر ذاتی دشمنی بنائی، تو اللہ کے لیے اپنا دل ہم نرم کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے کو برداشت کرے، خاص کر کے ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے محاسن بیان کرے، ان کی خوبیاں بیان کرے، ان کے اچھے کارنامے بھی بیان کرے۔ اگر ایک کا دکا مسئلہ مختلف ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ساری محنت رائے گاہ چلی گئی، اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ ہم دیکھیں مفتی منیر شاکر صاحب کو، ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، دین امت کے سامنے بیان کیا۔ آج چند اختلافات کی بنیاد پر ہم نے مفتی منیر شاکر شہید رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کے فتوے لگائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔